قدیم مصری دنیا کی پہلی قوم تھے جنہوں نے دریائے نیل کی طغیانیوں کے چڑھنے اور اترنے اور ستارہ شعرا یمانی سیریوس کے ہر سال طلوع ہونے کے مشاہدے کی مناسبت سے دنیا کی پہلی سالانہ رقوم یا کیلنڈر ترتیب دیا۔ اگرچہ ان کا کیلنڈر قمری تھا مگر شمسی اور قمری سالوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ پہلے قمری مہینے ہی مستعمل تھے، مگر مصر میں معاشرے کا انحصار زراعت پر ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں شمسی تقویم پر توجہ دی گئی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں قمری، شمسی اور ستارہ شعرا یمانی کی تقویمیں بیک وقت مستعمل تھیں۔ پہلے قمری سال کے مطابق سال کے 360 دن لکھے گئے تھے اور انہیں 12 مہینوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جب مہینوں کے حساب سے موسموں میں رد و بدل ہونے لگا تو انہوں نے 5 دنوں کا اضافہ کر لیا اور سال کو 365 دن کا قرار دے کر اسے موسموں کے تغیر کے اعتبار سے 4 مہینوں کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سال کے 12 مہینے 30 دنوں پر مشتمل تھے، مگر ہر سال کے آخر میں 5 دن کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ 5 دن مصر کے 5 دیوتاؤں سے منسوب تھے، جو یہ تھے: اوسیرس، آئسس، سیٹ، نیپتھائس اور ہوروس۔ سال کے 12 مہینوں کے نام مصری زبان میں تھاٹ، پاؤپی، ایتھور، چویک، ٹوبی، میچیر، فامیونت، فاموتھی، پاؤچنز، پاؤنی، ایپیپ اور میسورے تھے۔ جب مصر پر یونانی قابض ہوئے تو یہ نام تبدیل ہو گئے تھے۔ تھاٹ کا مہینہ 19 اگست کو جبکہ آخری مہینہ میسورے 25 جولائی کو شروع ہوتا تھا۔ اس کیلنڈر میں 1461 سالوں کے بعد ایک سال کی کمی ہو جاتی تھی، اس لیے مصریوں نے ہر چوتھے سال ایک دن کا مزید اضافہ کر دیا۔ 12ویں خاندان کے عہد حکومت میں 5 مزید دنوں کی شہادت ملی ہے۔ مصریوں نے شعرا یمانی ستارے کے گردشی نظام کو استعمال کرتے ہوئے 1460 سالوں کو 1461 سالوں کے برابر فرض کر لیا تھا۔ اس طرح ہر سال موسم اپنے مخصوص مہینے میں آتے تھے۔ شعرا یمانی ہر سال 70 دنوں کے لیے سورج گرہن کے باعث غائب ہو جاتا تھا۔ یہ آئندہ دریائے نیل میں سیلاب آنے سے ذرا پہلے ظاہر ہوتا تھا۔ دوسرے حیرت انگیز طور پر یہ ستارہ پورے زمینی سال یعنی 365.25 دنوں کے بعد دوبارہ ایک ہی مقام پر نظر آتا تھا۔ ان 3 شمسی، قمری اور شعرا یمانی تقویموں کے علاوہ مصر میں بادشاہ اپنے سن جلوس کے آغاز سے بھی کیلنڈر کا اجرا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تقویم ان کے ہاں رائج نہ تھی۔ سیسوسٹریس III کے عہد کے 7ویں سال ستارہ شعرا یمانی کے طلوع ہونے کا واقعہ مصر کی قدیم تاریخ میں درج ہے۔ ماہرین فلکیات نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ واقعہ 1876 قبل مسیح اور 1864 قبل مسیح کے درمیانی دور میں پیش آیا ہوگا۔ کافی غور و خوض کے بعد محققین 1872 قبل مسیح کے سال پر متفق ہو گئے۔ 12ویں خاندان نے اس سنسوریف III سے پہلے تقریباً 120 سال حکومت کی تھی۔ اس حساب سے 12ویں خاندان کی حکومت 1952 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔